how do women abuse men? And they do. You compare him to your sister's husband کہ دیکھو اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے تم نے مجھے لے کے نہیں دی, دیکھو اس کا گھر کتنا, میری تو قسمت پھوٹ گئی, تم سے شادی ہو گئی. میں اسٹریٹ سائنس سے اور قرآن سے بات بتا رہا ہوں کہ آدمی کے نا حالت کے اوپر اس کو بے شک آپ کرٹیسائز کریں, ٹھیک کریں, مگر اس کے حالات پہ مت کبھی کریں. حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, حالت کا ذمہ آدمی کو دیا ہوا ہے. از ایبسولوٹلی ٹوٹلی 100% اللہ تعالیٰ نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ مال میں تجھے دے رہا ہوں, صحت میں تجھے دے رہا ہوں, عزت میں تجھے دے رہا ہوں, تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. غیبت ٹاپ گناہوں میں سے ایک ہے, ایکچولی ٹاپ 5 گناہوں میں سے ایک ہے لٹرلی غیبت. اور تہمت ایسا گناہ ہے جو غیبت کی بھی دھجیاں اڑا دے. اور تہمت کا بھی پیک کیا ہے کہ کسی عورت پہ زنا کی تہمت لگا دی جائے. Why do a nikah? کہ یہ چند بول اگر ہم نہ بولیں, باقی ہم سب کچھ وہ کر لیں, آخر we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. لو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور وہ ماں نے بچے کے لیے کر کے دکھایا ہے, باپ نے بچوں کے لیے کر کے دکھایا, اور وہ ٹرو لورز نے کر کے دکھایا ہے. ٹرو لورز نے جان دی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ without, you know, I'm gonna push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye. ٹھیک ہے, مگر اگر ویسٹڈ انٹرسٹ رکھے ہوئے کہ I am hungry for I love you too, otherwise you know what, I'm not gonna love you, so you didn't even love me from the beginning. ٹھیک ہے. سو اشرف المخلوقات تو بہت اوپر کی چیز ہے, ہم تو بھیڑیوں کے لیول سے بھی نیچے جا گئے ہیں کہ میرا 4 کنال کا گھر ہو, اس کے علاوہ پورا کا پورا لاہور یا پورا کراچی نہ جو مرضی ہوتا رہے, میرے گھر پہ کچھ مسئلہ نہیں ہے, میری بیوی بچ گئی ہے, میرے بچے بچ گئے تو خیر ہے, جس کے مرضی بچے کو گولی لگ رہی ہے, جو مرضی لڑکی ریپ ہو رہی ہے. یہ اشرف المخلوقات نہیں, یہ تو ایک عام جانور بھی ہنسے گانپ پہ گیا, تم اتنے گر گئے ہو. So shall we begin with بسم اللہ کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ حدیث کا کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ سوسائٹی کی فلرشمنٹ جو ہے that is centered around a woman's security. Let's talk about that. Not just flourishment, but the identification of the right culture. اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے عورتیں چلیں گی اور کعبے کا طواف کے لیے نکلیں گی, کعبے تک آئیں گی, اور ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. سو اس حدیث کی یہ پوری لمبی حدیث ہے جس میں پہلے نبی اسلام نے پوری طریقے سے نقشہ بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک بندے کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ لیتے تھے اور اس کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کی سکن اتار دیتے تھے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کرائم کیا ہے. I mean, it was at that barbaric. اب اس کے کانٹراسٹ میں سیولائزیشن کی پیک بتائی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باربیرینزم ایک طرف اس طرح کا تھا, but there will come a time when people are going to you will have to resurrect yourself into that sense of society کہ جس میں آپ نے کیسے برامیٹر کیا ہے, تھرمامیٹر کیا ہے ان لوگوں کی سویلٹی کا, ان بندوں کی سینس آف فیئرنس اینڈ جسٹس کا. جسٹس ہے نا, اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, جسٹس کی انڈیکیشن ہے کہ جی جسٹس ہے نا کہ بھائی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں تو مجھے کسی کا ڈر نہیں. پھر پروسیس نے کہا کہ ایک ٹائم پہ یمن سے ایک لڑکی نکلے گی اپنے سامان کے ساتھ اور ٹریول کرتی ہوئی حضرموت تک جائے گی, اینڈ دیٹس اے لانگ ڈسٹینس وچ مینس ڈے اینڈ نائٹ کا ورک, اور اس کے سامان اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اکیلی ٹریول کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, وچ مینس کہ اس لیول پہ آپ لوگ سول ہو جائیں گے, اس لیول پہ آپ نے رول آف لا امپلیمنٹ کرنا ہے. ناؤ اسکالرز ہیو کامنٹڈ آن دس کہ یہ حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے نا سیکنڈ کمنگ, اس وقت کا ٹائم ہوگا. اوکے اس وقت کا ٹائم لے لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام پوری طریقے سے نظام کے اندر آ جائے گا تو ایک لڑکی پوری طریقے سے سیکیور ہوگی. جو میرے پاس جتنی بھی ڈیبیٹ ہے نا اسکالرز کی جس میں وہ خیر میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ابھی, بٹ یور کوسچن از ویری سمپل کہ سوسائٹی کو میجر کیسے کریں. سوسائٹی کو میجر پھر اس کے ونریبلٹی ٹو اٹس سٹیزن کے ساتھ کریں گے. اگر سٹیزن ونریبل ہیں اور باہر نکلنے کا ڈر لگ رہا ہے یا پھر ان کو ڈر ہے کہ کوئی زبردستی کر لے گا, تو آپ اس لڑکی کے انڈیکیٹر کو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر اپنے سامان کے ساتھ ٹریول کرتی ہوئی جاتی ہے اور اس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے سوائے اللہ کے کہ میں خود کوئی غلط کام نہ کروں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں خود کوئی کرائم نہیں کمٹ کرتی مجھے کوئی پنشمنٹ نہیں, مجھے پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. اوکے, سو اللہ کا ڈر کا یہ سائیکالوجی سمجھ لیں کہ اللہ کا ڈر تو ہوگا اس کو کہ یار میں کسی پہ میں زیادتی نہ کروں, شی از اے ہیومن بینگ, شی کین کمٹ سم سارٹ آف ٹرانسگریشن, یا پھر وہ خود کسی اور
Yeah, and she will travel that long of a distance, and nothing is going to harm her. No one can harm her because she's secured by the people around her, men and women all, and there will be no tag on her. उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं होगी कि हाँ ये कौन औरत है, कोई नहीं उसको घूर रहा होगा क्या है कौन जा रहा है, कोई नहीं उसको जबरदस्ती करेगा या छीन लेगा माल, उसको कोई डर ही नहीं होगा. So it's that sort of a thermometer. वो उसी पॉइंट पे मैं लाना चाहती हूँ कि a woman traveling alone, and I'm surprised to hear this hadith कि Prophet ﷺ ने कहा है, and here we have this notion that औरत जो घर से अकेली निकलती है, चाहे थोड़ी ही डिस्टेंस में जा रही है, वो तो अव्वल तो उसका किरदार ही मशकूक है, राइट. सो आम तौर पे कि इसका भाई बेगैरत, इसका खाविंद बेगैरत, इसका बाप बेगैरत. लेट्स लुक एट ऑल्सो कि अब दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. गर्ल्स आर बिकमिंग रियली अवेयर, इवन लिविंग इन पाकिस्तान दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ राइट्स women have elsewhere. For sometimes you have to travel for studies, sometimes you have to travel for work also. And a lot of the opinions that I hear from very conservative people is कि ये चीज पसंद नहीं की गई इस्लाम में कि औरत अकेली क्यों ट्रैवल करे, ये उसकी फैमिली के मर्दों के बेगैरत होने की निशानी है. Is that true? Yeah, well, I'll tell you, there are two things here. गैरत का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ट्रिगर करना ही एक कल्चरल साइकोलॉजी है हमारी. इस्लाम ऐसे नहीं, इस्लाम में गैरत का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है. वो आप पूछेंगी तो मैं बता दूंगा. यहाँ पे इस्लाम ने गैरत नहीं ट्रिगर कराई भी किसी भी मर्द की. जब भी औरत के अकेले ट्रैवल की बात आएगी तो देखिए दो चीजें यहाँ पे समझ लें. एक तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि औरत को ट्रैवल करना चाहिए अकेले, ठीक है, या ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर वो अकेले नहीं ट्रैवल करी तो गुनाह कर रही है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हमें ट्रैवल ऑफ द वुमन या सिक्योरिटी ऑफ द वुमन के पीछे जो मेजर्स देखने हैं ना, वो सिक्योरिटी ऑफ द मैन के भी देखने हैं. बाय द वे वो एक ही हैं कि भाई सोसाइटी में किस लेवल की बारबेरिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, समझ क्या जोर जबरदस्ती हो सकती है, क्या जुल्म हो सकता है किसी पे. तो वो तो इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा, स्कैंडिनेविया इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन to create the safest cities. नॉर्वे की इस वक्त एक शहर है इस वक्त रेटेड टू बी द सेफेस्ट सिटी. स्वीडन के 2 शहर हैं जो इस लड़ाई में है. आई नो डेनमार्क के अंदर ये एक एनवायरनमेंट है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. सो इस लेवल की एक कंपटीशन चल रहा है. इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई नो अमेरिका में तो आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, यू हैव, न्यूयॉर्क में खास इलाके हैं, आप 6 बजे के बाद नहीं एंटर हो सकते उन इलाकों में. जी मर्द, स्पेशली मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ. टोरंटो का एक खास एक क्या कई इलाके जो कि आदमी, मैं नाम नारा petite little man, जिसको कोई भी आके पकड़ के इधर उधर ले जाएगा, but it's a no-go zone. So many no-go zones. So जब आपको पता हो कि हालात ऐसे हैं तो you have to understand the security of that person. यहाँ पे गैरत नहीं ट्रिगर हो रही, यहाँ पे एक्चुअली एक सेंस ट्रिगर हो रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप अपने बच्चों को कितने रिस्पॉन्सिबल ले लेंगे. आप उनको इस रिस्क में तो नहीं डाल रहे कि आप उनको जो है ना खतरे में डाल दें. लड़की के ऊपर ज़ाहिर है, लड़के पे एक खतरा है तो लड़की पे कॉमन सेंस है 2 खतरे हैं. आई एम नॉट गोना खुद ऑस्ट्रिच की तरह तो नहीं सर दबा के बैठ सके. मेरा बेटा और मेरी बेटी अलग अलग. मैं उस बात पे आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन ये मैं जिस तरफ जाना चाह रही हूँ कि एक तो कॉमन सेंस है, राइट. देयर इज कॉमन सेंस के इफ यू आर इन अ कंट्री like Pakistan, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि even since my daughter is raised in America, so there are certain things that I don't allow her to do in Pakistan. Even though she had those freedoms in America, I don't allow her to do those in Pakistan simply because वो अभी पाकिस्तान को उस तरह से perhaps ना समझी हो. So I get scared. और यहाँ पे rule of law, or say for the safety and security of women is completely different. Almost non-existent, I would say, compared to Dallas, which is, far safer than New York. कि लेकिन ये जो the points that I wanted to discuss with you, कि if let's say that a woman is secure enough, कि आपने ये देख लिया, इंश्योर कर लिया कि where she is going, आपकी बेटी है वो बाहर पढ़ने जा रही है, या आपकी wife है and she has to travel for work, then it's okay because she's safe. As long as her safety is ensured, it should not reflect on her culture, correct? On her character.
Oh, no way کہ کیریکٹر کے اوپر تو تب بھی نہیں ہے کہ I hope not کہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ لڑکی مطلب یہ جملہ پورا سنیے گا کہ اگر لڑکی باہر جا رہی ہے اکیلے تو سیکیورٹی کے علاوہ کیریکٹر میں اس کے مسئلہ ہے. اور میں اسلام سے کوئی ریفرنس دے دیتا ہوں, یہ تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسلام میں تو اکیلے ٹریول کرنے کی وجہ سے کیریکٹر کے اوپر ٹارنش کر دیا جائے کسی کو. اگر کوئی لڑکی نعوذ باللہ کیریکٹر خراب مطلب شی از ایکچولی کمیٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے سن, تب بھی اسلام میں ممانعت ہے کہ اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایگزیکٹ اپوزنگ فلاسفی ہے نا کسی بھی ایک آدمی کی, عورت کی, کہ جو عورت کو نعوذ باللہ ٹیگ کرے کہ اس کا کیریکٹر میں ایشو ہے. کیریکٹر کا مطلب ہے شی از کمٹنگ ایڈلٹری, سمپل, لیٹس جسٹ سے اٹ. سو یا شی ہیز انکلینیشن ٹو ڈو دیٹ. تو وہ تو اسلام کی اس نہ صرف ایسنس کے بلکہ رولنگ کے اور سیف کیپنگ کی جو رولز ہیں نا, جو ایکسٹرا میجر انسولیٹر لگائے ہوئے اسلام نے, کہ آپ نے اس طرف بھی نہیں جانا, مطلب اتنا اجتناب کرنا ہے کہ اس ریلم میں بھی نہیں جانا. کیونکہ آپ نے مجھے بہت سخت ورڈز میں ابھی بتایا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی سختی اس پہ لگائی ہوئی ہے. بیکاز ہیئر از مائی ایکسپیرینس جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ عورت پاکستان کی, انڈیا کی, آئی گیس بنگلہ دیش آلسو, بہت بلیک میل ہوتی ہے کیریکٹر کے نام پہ. بچپن سے اس کو چیزیں بتائی جاتی ہیں, کیریکٹر از دس, تمہارا کیریکٹر یہ ہے تمہارا, اور یہ اس طرح کی چیزیں کہ کیریکٹر وہ شیشہ ہے جس میں ایک دفعہ دراڑ آ جائے تو وہ کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا. میننگ کہ اگر تم بدنام ہو گئی تو وہ پھر کبھی بھی وہ دھل نہیں سکتی چیز. اور تھرو ہر فالٹ اور ناٹ تھرو ریگولر ایکٹیویٹیز, کہیں کسی جگہ پہ جانا ہے بھائی کے ساتھ جاؤ, یعنی نہ محرم محرم کے بغیر باہر ہی نہ جاؤ. کتنی زیادہ چیزیں جو ریسٹرکشنز عورت کے اوپر بچپن سے لگتی ہیں جو کہ وہ لے کے چلتی ہے بیکاز دیٹس آل شی نوز. And then, so chaperone, she's always chaperone, which I can see some benefits also, of course, living now, seeing Pakistani culture. وہ بچا بچا کے اپنے اس کیریکٹر کے شیشے کو کہ کہیں اس میں کوئی دراڑ نہ آ جائے, اور وہ ایونچولی اسی کے اوپر بلیک میل ہوتے ہوتے چاہے بری میرج کے ساتھ بھی پٹ اپ کرے, ابیوسف خاوند کے ساتھ بھی پٹ اپ کرے, فائنل جو ویپن ہوتا ہے سسرال کے پاس یا خاوند کے پاس جب تنگ آ جاتی ہے یا وہ اپنے فائٹ کرتی ہے رائٹس کے لیے, وہ اسی کو ویپنائز کرتے ہیں. اور میں آپ کو بریفلی ایگزامپل اس کا یہ دوں گی بیکاز when I was in Dallas I used to volunteer for domestic violence victims, so I would go to court with them and things like that. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اتنی لمبی داڑیاں حضرت کی, اور 5 وقت کے نمازی محراب بھی پڑا ہوا ہے, اور طلاق ہو رہی ہے بیکاز آف ابیوز, اینڈ فوراً بیوی کے کہ جی کیوں طلاق ہو رہی ہے. اینڈ ٹیکسس از بیسکلی اے نو فالٹ اسٹیٹ, وچ مینس کہ جسٹ بیکاز یو کین پروو اڈلٹری you are not going to get a bigger division of property, you're not going to get that, it's community property state. So پھر بھی عورت کے کیریکٹر کی دھجیاں کورٹ میں ضرور وہ اڑاتے تھے. اور آپ یقین کریں کیونکہ میں والنٹیئر کر رہی تھی تو a lot of attorneys became my friends. And they would tell me that Texas judges, because Texas is a pro-woman state, family courts mein, so Texas judges hate Muslim husbands because these guys will invariably, first of all, they are proven to be, they would be proven to be wife beaters. Unke paas evidence hoga, and the husband is going to bring up character issues around the wife without any proof. Because he's used to, mentally وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا because he's used to it from his culture کہ میں نے اگر بیوی کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا دی وہ حرف آخر ہوگا, اور وہ عورت مر جاتی ہے اس پہ. وہ بیچاری امریکہ میں بھی مرتی تھی رو رو کے بیکاز ان کی مینٹالٹی وہی تھی. سو why is it ساحل کہ ہم اپنی یہ چیز بھول گئے کہ اللہ کا فرمان کیا. ایک تو یہ کہ آپ اس میں بتائیں, شیئر ود می کہ کیا ہے اسلام اتنی کیا سختی سے بات کہتا ہے ریگارڈنگ اے وومنس کیریکٹر. What is the damage that happens when that kind of behavior is done, and what does it say about the man who is doing it? رولنگ تو خیر میں آپ کو جنرل سینس میں بتا دیتا ہوں, تاکہ تھوڑی ٹیکنیکل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ کو پتہ چلے کہ اگر ایک بندے کی گریس جو ہے نا وہ زیرو ہے, مسلمان کی بات کر رہا ہوں, چاہے داڑھی نہ بھی ہو. Ironically, what you given me is a study from Texas where we have, that vest that those cowboys wear
You know, the biggest brand for those vests is the wife beater. That's the name of the company, the wife beater. We call it the wife beater in Toronto. You know that, right? It's called the wife. The rednecks are, you know, तो redneck behavior इनका भी है. I know, yeah. इनका सबसे ज्यादा. किसी मुसलमान मौलवी ने अपनी बीवी को इतना नहीं मारा. ये तो bruised to death के केसेस हैं इनके, और ये मुसलमान मर्दों को कह रहे हैं. But I get it because मुसलमान मर्द से ना एक्सपेक्ट, दाढ़ी वाले से, चाहे वो एमिश वहां का एमिश ही क्यों ना हो, उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार तू ये काम नहीं करेगा. जब वो करता है ना तो वो ज्यादा अनंसिएट हो जाता है, ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि यार तेरे पे क्या असर हुआ दीन का, कि तेरे बच्चों की माँ है और तूने उसको भरे मजमे में तूने उसको जानी कह दिया. Like what kind of a man would do that? Without any proof. Or even if he had proof, grace of the man would be कि यार मैं पर्दा रखूं, इस्लाम ने ये हुक्म दिया हुआ है. ठीक है, आप वो बच्चों को छीनने के लिए अगर वो कोर्ट में कह रहा है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसके भी 100 तरीके होते हैं. मैंने देखे हैं वो केसेस, मेरे इतने सारे केस स्टडीज मेरे सामने हैं कि जिसमें आदमी ने कहा यार सारा कुछ कर लेंगे, बच्चे ले लो, मगर इसमें औरत को डैमेज नहीं होने दूंगा. वो भी तो मुसलमान ही थे, मगर और क्वाइट फ्रैंकली ये ग्रेस की बात है. ये बहुत रेयर है पाकिस्तानी कल्चर में कि ग्रेस माँ बाप अपने बेटों में डालें कि भाई औरत को सब कुछ कर देना. इस्लाम मुसलमान होने का तेरा तकाजा है कि इस पे ये वाला इल्जाम ना लगा दें. ये इतना गंदा गुनाह है, ये इतना गंदा गुनाह है. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. उमर खत्ताब के पास एक बंदा आया और उसने गारंटी दे दी, गवाही दे दी कि मैं इस औरत को जानता हूँ, ये जानिया है. तो प्रोफेसर उमर खत्ताब ने कहा कि तूने क्या किया है, व्हाई वुड यू डू दैट, नाउ ब्रिंग मी 4 witnesses. ही सेड ओके आई एम गोना ब्रिंग, शीज ये आदी है. खैर वो उस बंदे ने जिस तरीके से भी स्पाई करने की कोशिश की करके ले आया. अगले दिन कहता कि ये ले जी 4 गवाह. और उमर ने कहा हाँ बोला बताओ 4 गवाह. एक बंदे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से, चौथे ने क्या कहा, आई एम नॉट सो श्योर वेदर इट वाज हर और नॉट. मतलब ये पढ़ने वाले कारी को पता था कि वाकई में कि वो औरत जानी है. ठीक है, मगर चौथे की गवाही में उसने कहा मैं आई कैन नॉट स्वेयर अपॉन अल्लाह कि हाँ मैंने वही औरत थी. मैंने इट वाज नॉट लाइक वी आर लुकिंग एट हर राइट इन हर फेस. तो इन चारों को वही सजा मिली जो जना की सजा ये क्लेम कर रहे थे औरत को मिलेगी. और फिर उस औरत को ना सिर्फ एग्जॉनरेट किया गया, उनका नाम छुपा दिया गया कि भाई इस औरत का नाम ना कोई डिस्कस करे. इतना बड़ा गुनाह है ये कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. इस्लाम में इससे ज्यादा सेंसिटिव बहुत कम मामला आते हैं कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. मतलब सोचें जितनी भी हदीस मिली हैं वो औरत के ऊपर इल्जाम लगाने के खिलाफ मिली हैं कि ये ना कर देना. वो हदीस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाने की नहीं है जितना औरत के ऊपर इल्जाम लगाने की थी. इतनी सिक्योरिटी एक आदमी की ग्रेस में डालता है इस्लाम कि जो कुछ मर्जी हो जाए औरत पे ना हमला, दस्त दराजी ना करें, ये वाला हमला ना कर दें, इधर ना हाथ डाल दें कि किसी औरत को तू ये वाली इल्जाम लगाए. मगर आदमी क्या, पेरेंटिंग की बात है ना सारी. लड़कियां भी जितना इल्जाम लगाती हैं दूसरी लड़की के ऊपर, गारंटी दे रही होती है लिटरली. आंटियां बड़ी बड़ी उम्र रसीदा छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से मोहल्ले में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में टैग किया होता है. और वो खबरें ऐसे फैलती हैं कि मतलब गीबत टॉप गुनाहों में से एक है, एक्चुअली टॉप 5 गुनाहों में से एक है लिटरली गीबत. और तोहमत ऐसा गुनाह है जो गीबत की भी धज्जियां उड़ा दे. और तोहमत का भी पीक क्या है कि किसी औरत पे ज़ना की तोहमत लगा दी जाए. तोहमत इससे गंदी नहीं हो सकती. और हमने इसको सबसे इजी टू अटर, सबसे पहला गो टू वेपन क्या है मेरा, लड़की पे इल्जाम लगा दूं. ठीक है, सो इट्स अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ अ मुस्लिम. आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को डाउन करना है, उसको भी इसी किस्म की वीडियो वायरल कर दें. बिल्कुल. तो इट्स देखें जो कुछ मर्जी हो जाए, इस्लाम का वतीरा ये है कि अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो खुदा का वास्ता बताना मत किसी को. नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया और कहता मेरी बीवी ने पूछवाया कि अल्लाह से पूछे कि मेरी कोई बचत है, मैं कोई अल्लाह के करीब हूँ, व्हाट इज इट. आपके पास जिब्राइल अमीन आते रहते हैं, मुझे मेरा पता करना है. प्रोफेसर ने कहा जाओ मैं देखता हूँ कि if it is going to happen or not. Next day the man came in and he said yes I asked and your wife is a woman of heaven. तेरी बीवी जन्नती है. उस औरत ने जब ये खुशखबरी सुनी तो आउट ऑफ हर यूफोरिया शी सेड मगर मेरे से तो जना हुआ है. Oh God. वो हस्बैंड भागता हुआ आया प्रोफेसर के पास, उसने कहा कि वो तो कह रही है कि मेरे जना हुआ है. तो प्रोफेसर ने कहा कि उससे कहो कि अब वो दोस्ती है. विटनेस बना दिया ना. ये तुम क्यों देखें, ये इस हदीस की एसेंस समझें आप
کہ آپ نے یہ والے معاملے کو چھپانا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے اس عورت کو کسی بھی لیول پہ مسئلے میں نہ ڈال دینا. اس کا میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ورژن آپ کو دے دیتا ہوں. ٹیکنیکل ورژن یہ ہے کہ ایک قرآن پاک میں کلیئر رولنگ ہے کہ زانی کی شادی زانی سے ہوگی. ٹھیک ہے، یہ رولنگ ہے. امام شافعی نے اس کے اوپر پورا کا پورا، امام حنبل نے تو فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ رول ہے بس. اب اور ایک پاک آدمی کی پاک آدمی عورت سے شادی ہوگی. ورجن ول میری ورجن، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. ورجن ول میری ورجن اینڈ اے اڈلٹر ول میری اڈلٹرس. اور اگر کسی اڈلٹر نے شادی کرنی ہے تو کسی مشرک عورت سے شادی کرے، مسلمان عورت کے تو قابل نہیں ہے. اتنی ہائی ریگارڈ ہے اسلام میں عورت کا کہ چل تو ہماری لسٹ سے ہی آؤٹ ہو گیا. اب اس کے اوپر جب ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے نا، تو بڑے بڑے زبردست قسم کے آرگیومنٹس اس کے اوپر کہ ایک لڑکی یا لڑکا کیسے پتہ چلے گا ایک زانی ہے. You know, it's a crime that only two people committed. In certain Arab countries, they conduct a procedure. No, that's not how it works. وہ تو خیر جہالت ہے ان کی نا، وہ چھوڑ دے ان کو. اسلام نے تو ایسی کوئی رولنگ نہیں بتائی کہ you test it. No. اسلام نے ایک ہی ٹیسٹ بتایا ہوا ہے کہ عرف بولتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی بندہ عرف میں زانی مشہور ہو گیا، اتنا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے، یا پھر عورت، تو پھر وہ اس سے آپ ایک کنوارا آدمی یا کنواری عورت شادی نہیں کر سکتی. یہ ٹیکنیکلٹی ہے اس کے پیچھے. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کسی پہ ہم تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں فرام دا فیبرک آف سوسائٹی، کیونکہ اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا.